السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ فتح مکہ پر گفتگو جاری تھی اور ہم آپ سے یہ جان رہے تھے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کو تیاری کا حکم دیا اور اس پوری تیاری کے بعد وہ مکہ سے نکلے۔ میں چاہوں گا یہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے اور ہمیں مزید بتائیے کہ رسول اللہ نے کیسے تیاری کی اور مکہ کے لیے کب کوچ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم یہ بات جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بعض ہماری کتابوں میں یہ بات درج ہو گئی ہے کہ آپ نے بغیر اس بات کے کہ یہ حکم کس لیے دیا جا رہا ہے اور کہاں جانا ہے، یہ فوج کیوں تیار ہو رہی ہے، اس کو راز میں رکھا اور بس یہ حکم دیا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کی تردید میں ہم نے قرآن مجید سے 2 آیات پڑھ کے گوش گزار کی تھیں کہ یہ حکم متعین تھا، قبائل کو یہ معلوم تھا کہ ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ مکے کی طرف جو ہے وہ اس کو فتح کرنے کی یا اس کی طرف جو ہے وہ نکلنے کی کوشش تھی۔ قبائل کو یہ بات معلوم تھی، پہلے آیات میں سورہ فتح میں یہ بات درج کر دی گئی تھی اور یہ سب کو بتا دیا گیا تھا، اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو پھر اس بات کا تاثر کہاں سے ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام معاملہ رازداری سے کیا ہے؟ یہ 2 روایات ہیں جن کی وجہ سے یہ بات ہماری کتابوں میں درج ہوئی اور یہ تاثر پیدا کیا گیا۔ پہلی جو ہے وہ حضرت حاتب کی وہ بات کہ انہوں نے خط لکھ کر اپنے مکہ والے جو اقربا ہیں ان کو یہ بات پہنچائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس خط کے بعد جب یہ پکڑا گیا اور پہنچا نہیں ہے تو آپ نے تنبیہاً اور زجر و توبیخ سے ان کو ڈانٹا ہے، ان کی جو ہے وہ پرسش کی ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات انہوں نے نکالی ہے کہ اس کو راز رکھنا جو ہے وہ مقصود تھا جس کو افشاء کیا جا رہا تھا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو راز رکھنے کے لیے آپ نے کوئی توجہ دلائی ہو، بلکہ اپنے گروہ کے ایک فرد کو ایک تنبیہ کی ہے جو بروقت ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مخالفین کو آپ اس طریقے سے کوئی بات کیوں پہنچا رہے ہیں۔ بات پر تبصرہ نہیں کیا گیا بلکہ اس عمل پر کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ عہد کے خلاف ہے۔ اس طرح پہلے احکام بھی آ گئے ہیں کہ آپ نے اب وہ دوستی اور نامہ پیام کا تعلق بھی نہیں رکھنا، وہ بھی آ گیا ہے، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے، کو بعد میں خطرے کا باعث بن جائے، کوئی اور کوئی بات لکھ کے پہنچا دی جائے۔ تو یہ طریقہ کار پر تبصرہ ہے، نہ کہ اس بات پر کہ ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ دوسری ایک روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اب قریش کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے اور وہ مجھے اچانک ہی پائیں۔ یہ بات آگے چل کر ہم جب مکہ کی طرف روانگی ہوگی تو اس میں بیان کریں گے کہ اس کا اصل میں کیا پس منظر ہے اور الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ اس میں ان کو راز میں رکھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قبائل اکٹھے ہو گئے ہیں، مدینہ منورہ سے یہ لشکر جرار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو جو حکم تھا اس کی تکمیل کے لیے اب یہ فوج مدینے سے نکلتی ہے۔ یہ تقریباً 7500 افراد پر مشتمل یہ فوج ہے جو مکے کی طرف روانہ ہے۔ اس تعداد کے ساتھ مدینے سے نکلتے وقت تو یہ اتنی تھی، تو جو ہی یہ مکہ کے قریب پہنچتی ہے تو رستے سے قبائل جو ہے وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، رستے سے شامل ہوتے جاتے ہیں، اور سیرت نگاروں نے ان کو بنو غفار، اشجع، بنو سلیم، خزاع اور بنو زمرہ جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ بھی ساتھ اب مل گئے ہیں۔ تو یہ 10,000 کی تعداد مر و زہران جو مکے سے پہلے ایک منزل آتی ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد، اتنے قبائل
یہ سارے مل کر جب مکہ روانہ ہو رہے ہیں اور مکے کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا مقصد اور عزم بھی معلوم ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی راز ہے، کوئی 400-500 افراد نہیں ہیں، 10,000 افراد ہیں جو مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ تو بالکل ہی نامعقول بات ہے کہ مکے والوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ رات کو انہوں نے شمع جلائی ہیں، آگ جلائی ہے، اور وہ کیا خوبصورت منظر بنا ہے، دور دراز کے علاقوں تک وہ روشنی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ دعا تھی، اس کا یہ پس منظر اور معنی ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ قریش کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے، تو اس کا تو بالکل جو امر واقعہ ہے وہ یہی ہوا ہے کہ قریش 8 سال کی جد و جہد سے تھک گئے ہیں، وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، یعنی آپ دیکھیے کہ مکے کی طرف مسلمان رواں دواں ہیں اور ان کی طرف سے کوئی لشکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ معنی تھا، اور آپ کی دعا کی قبولیت جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ میں تو جب گئے تھے تو انہوں نے خالد بن ولید کو پہلے بھیج دیا تھا راستے میں، اور اب وہ بالکل اب بیٹھے ہوئے محصور ہو کے، بالکل اب ان کو یہ کوئی ان کی وہ جو ہے کوشش، کوئی بات، کوئی تگ و دو، کوئی دفاع کی کوشش ہی نہیں ہو کوئی رہی۔ دفاع، کوئی ایسی چیز، کوئی اقدام ایسا ہے نہیں کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں آ جائیں، یہ تو خودکشی ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد کے سامنے مکہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ امر واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے۔ یعنی آپ نے یہ دعا جو فرمائی تھی، اس کے بعد آپ نے یہ جو دوبارہ فرمایا ہے کہ رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، تو مکے والوں کے دلوں میں اب رعب بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا، آپ کی فوج کا، آپ مسلمانوں کا وہ رعب اور وہ بات جو آپ 8 سال سے کہہ رہے ہیں وہ ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مر الزہران کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اس وقت یوں ہوتا ہے کہ مکے سے 3 سردار نکلتے ہیں۔ قریش کے سردار تو ابو سفیان ہیں، حکیم بن حزام ہیں اور بدیل ہیں جو بنو خزاعہ کے سردار تھے۔ یہ 3 سردار نکلتے ہیں اور مسلمانوں کا پتہ لگانے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے نکلتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے کتابوں میں سیرت نگاروں نے اس طرح درج کیا ہے کہ یہ جو 3 لوگ ہیں یہ معاملے کے لیے نکلے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور رات کے وقت نکلتے ہیں۔ روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 3 سردار جو ہیں مکے سے یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ ہے جو یہاں پر پڑاؤ ڈال لیا ہے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وہاں پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اور وہاں پر ان کے جو سپاہی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ جی واقعی یہ بالکل عجیب و غریب اور خلاف واقعہ سی یہ ایک روایت لگتی ہے۔ یعنی عرب کا ماحول ہے، وہ اپنے سرداروں کو یہ پتہ کروانے کے لیے نہیں بھیجتے۔ اس روایت میں یہ درج کیا گیا ہے کہ بدیل نے ان 2 سرداروں ابو سفیان اور حکیم بن حزام کو کہا کہ لگتا ہے مجھے کہ بنو خزاعہ نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب یہ خود سردار ہے، یہ ممکن کیسے ہوا کہ ایک سردار قبیلہ اپنے قبیلے والوں کی کسی سرگرمی سے آگاہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے قبیلے والے کہیں پڑاؤ ڈالے۔ یہ خزاعہ کوئی اتنا بڑا قبیلہ بھی نہیں تھا، وہ تو 10,000 لوگ، مکے کے ساتھ اس کا رابطہ ہے اور ہر وقت آنا جانا ہے، اور یہ جیسے سردار آیا ہوا ہے ساتھ، تو یہ ایک بالکل خلاف واقعہ اور غیر حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ سب کو معلوم تھا، سبھی جانتے تھے، ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اب ہمیں جو ہے وہ یہ چارہ اس کے بغیر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کوئی عفو عام، کوئی معافی، کوئی بات طلب کریں۔ اصل میں یہ بات تھی۔ معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق کہ مکے والوں نے، قریشیوں نے ابو سفیان جو کہ سردار ہیں، ان کو یہ پیش رفت کی ہے، یہ بات بتائی ہے، یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور عفو عام کا مطالبہ کریں، لوگوں کے لیے عام معافی کا آپ مطالبہ کریں، امن کا ماحول ہے۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا لشکر ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور وہ
جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 8 سال سے تھک چکے ہیں اور کسی بات میں وہ نہیں آ رہے. اور پھر ابو سفیان وہی ہے جو قیصر کے دربار میں وہ معاملہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ بھی مرعوب ہو چکا ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ قیصر روم کے دربار میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی، جو باتیں بیان کی، بالکل درست اور امر واقعہ کے مطابق بیان کی تھیں. وہ باتیں بھی ان کو یاد ہیں، اور ان کا اس پر تبصرہ، جو قیصر روم کا تبصرہ تھا بادشاہ کا، وہ بھی معلوم ہو گیا ان کو. انہوں نے بھی تبصرہ کیا کہ اللہ کا رسول سچا ہے. تو یہ وہاں سے مفاہمت کے لیے نکلے ہیں، اور 2 سردار اس لیے ساتھ لیے کہ کہیں یہ بدگمانی نہ ہو کہ صرف یہ کوئی قریشی کی بات ہے، بلکہ باقیوں کی بھی بات ہے، وہ بنو خزاعہ ہوں یا وہ حکیم بن حزام کا قبیلہ ہو یا باقی جتنے بھی یعنی لوگ مکمل اہل مکہ کی طرف سے یہ وفد جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جو ہی جاتا ہے تو بخاری کی روایت میں ہے جو 3 سردار ہیں وہ آتے ہیں، اور پہرے دار جو اللہ کے رسول نے مقرر کیے تھے وہ ان کو ساتھ لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں. ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ہم نے توڑ دیا ہے، اور اس کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور ہم اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور پچھلے 8 سال بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمیشہ ہی اللہ کے رسول غالب رہے ہیں، ہم مغلوب رہے ہیں، ہمارے سردار ختم ہو چکے ہیں، ہم میں وہ سکت باقی نہیں رہی ہے. ابو سفیان جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں اور آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں. یعنی وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور یہ واقعہ کہ انہوں نے کیسے کیا ہے، آپ نے پوچھا ہے ابو سفیان کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. آپ نے جواب دیا کہ اگر ہمارا خدا وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ جتنے ہم معبود پوجتے ہیں وہ سچے ہوتے تو ہم غالب آ جاتے اور آپ مغلوب ہوتے، کسی ایک واقعے میں بھی ہوتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اللہ آپ ہی کے ساتھ ہے. یہ بات کہہ کر انہوں نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک حقیقی معبود ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بے حد خوشی، قریش کا سردار ہے، اسلام قبول ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کی عزت افزائی کے لیے یہ کہا کہ جو شخص مکے کے اندر تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ امن میں ہے، جو کعبے کے پاس جائے پناہ لے امن میں ہے، جو ہتھیار ڈال لے امن میں ہے، اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں وہ امن میں. یعنی وہ بات جو عفو عام ہے، جو وہ مطالبہ لے کے آئے تھے، آپ نے وہ قبول فرمایا ہے، اور ایک عام معافی کا اس کو پروانہ جاری کیا ہے کہ جا کر مکے میں اعلان کر دو اپنے اسلام کے قبول کا، اطاعت کا بھی، اور ان سے بھی کہو کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں. یا دوسرا آپشن جو امن کا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، گھروں میں رہیں، دروازے بند رکھیں تو امن میں رہیں گے. قرآن مجید نے اس سے پہلے، یہ واقعہ ہونے سے پہلے، اس بات کی پیشین گوئی الفاظ ہی میں کر دی تھی، اور فرمایا تھا، یہ سورہ فتح میں جب حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے تو فرمایا ہے قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آپ ان عرابیوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم لوگ ایک طاقتور حریف سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ آیت پڑھ کے سنائی. اس میں یہ ہے اِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ اسلام لائیں گے. یہاں پر لفظ یسلمون ہے، اس میں اس کے 2 معنی ہیں. ایک اسلام سلامتی، اور سلامتی کا ایک معنی ہتھیار ڈالنا اور امن میں رہنا بھی ہے، جیسے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی وہ قتال نہیں کریں گے، امن میں آ جائیں گے. امن، ہتھیار ڈالنا یا اسلام قبول کرنا. اللہ تعالیٰ
کہ رسول کا بھی یہ دو ہی مطالبے ہیں، اسلام قبول کر لیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ لیکن ہم پچھلی نشستوں میں آپ سے یہ جان چکے ہیں کہ ان کے لیے جو سزا تھی وہ تو موت کی سزا تھی مشرکین کے لیے، تو پھر اس میں یہ تضاد نہیں بن جاتا؟ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کا وقت دیا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد اب ان پر 2 مطالبے ہیں، اسلام یا جنگ۔ ٹھیک ہے، ابھی تو اس کے اندر ہی بات ہو رہی ہے، اور اسی لیے آگے چل کر ہم بیان کریں گے، کوئی ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ 2 مہینے کا مجھے وقت دیجئے کہ میں اپنے بارے میں سوچ سکوں، تو آپ نے فرمایا ہے تمہارے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، یعنی 4 کا کہا ہے، اور یہ 4 قرآن مجید میں درج ہے، اس لحاظ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، سلسلہ گفتگو کو یہیں سے اگلی نشست میں آغاز کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔